5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ 5 برے خوابوں میں پہلا خواب یہ ہے۔ محترم ناظرین، خواب تو ہم سب دیکھتے ہی ہیں، لیکن کچھ خواب اتنے ڈراونے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا ڈراونا خواب دیکھا ہے جس کے بعد دل دھڑکنے لگ جائے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈراونے خواب کی تعبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خواب ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں وہی خواب کبھی خوشیوں کے دروازے کھول سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہی خواب جن سے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں بعض اوقات خوشخبری کی نشانی ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شیطانی لگنے والے کچھ خواب حقیقت میں اللہ کی طرف سے نیک پیغام ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے ڈراونے خواب بتاؤں گا جنہیں دیکھنے کے بعد گھبرانے کی بجائے آپ شکر ادا کریں گے، کیونکہ ان خوابوں کی تعبیر بہت ہی خوشی دینے والی ہوتی ہے۔ 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں پہلا خواب میں اپنی موت یا جنازہ دیکھنا۔ انسانی دل کو سب سے زیادہ خوف موت کے تصور سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی خواب میں اپنی موت یا اپنا جنازہ دیکھتا ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے، نیند سے آنکھ کھل جاتی ہے اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن خوابوں کی دنیا حقیقت کی دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں ہر چیز کا ایک راز چھپا ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ چیز جو بظاہر خوفناک لگتی ہے دراصل بہت خوشخبری اور رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خواب میں اپنی موت یا جنازہ دیکھنے کا ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب موت کے قریب ہونے یا بدشگونی کی علامت ہے، مگر علم تعبیر کے مطابق اس کے اندر اللہ کی رحمت اور نئی زندگی کی بشارت پوشیدہ ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، اس خواب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب میں اپنی موت دیکھنا یا اپنا جنازہ دیکھنا دراصل لمبی عمر کی علامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو مزید زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ خواب موت کی خبر نہیں دیتا، بلکہ زندگی میں ایک نئے دور، ایک نئی تبدیلی اور ایک نئی شروعات کا پیغام دیتا ہے۔ گویا موت کی شکل میں زندگی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں اور پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی راہ پر گامزن ہوگا۔ خواب میں جنازہ دیکھنے کی ایک اور اہم تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ انسان کو دنیاوی غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ اشارہ دیتا ہے کہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ خواب گویا ایک آئینہ ہے جس میں بندہ اپنی حقیقت دیکھتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس تعبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال کی طرف رجوع کرے، اپنے رب کی طرف پلٹے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اس لحاظ سے یہ خواب خوفناک نہیں بلکہ ایک نصیحت اور رحمت ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خواب میں اپنی موت دیکھنا دراصل مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کی علامت ہوتا ہے۔ جس طرح موت ایک دور کا اختتام اور دوسرے دور کا آغاز ہے، اسی طرح یہ خواب انسان کی زندگی میں ایک نئے باب کے کھلنے کی خبر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی موجودہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک نئی آسانی، خوشحالی اور کامیابی آنے والی ہے۔ یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے خیر اور برکت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اہل علم نے ایک اور پہلو یہ بھی بیان کیا ہے کہ خواب میں موت یا جنازہ دیکھنا بعض اوقات دین کے معاملے میں بیداری کی علامت بھی ہوتا ہے۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا اور اس کی زندگی عبادت اور اطاعت میں گزرے گی۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے بندے کو ایک نئی روحانی زندگی دینے کا وعدہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خواب انسان کے گناہوں کے معاف ہونے کی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ موت کے ذکر کے ساتھ انسان کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ عاجزی میں اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو خواب میں موت کا آنا یا اپنا جنازہ دیکھنا بظاہر ایک خوفناک منظر ہے، مگر تعبیر میں یہ سراسر رحمت، لمبی عمر، گناہوں کی معافی، نئی زندگی اور خوشخبری کا پیغام ہے۔ اس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنی حقیقت پہچانے اور آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے۔ اس خواب کا مقصد انسان کو ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے تاکہ وہ دنیا کے دھوکے سے نکل کر آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں سے دوسرا خواب میں کسی مردہ انسان سے بات کرنا۔ محترم ناظرین، خواب انسان کی زندگی کا ایک نہایت پر اسرار پہلو ہے۔ بہت سے خواب بظاہر ڈراونے اور برے لگتے ہیں، لیکن دراصل ان کے اندر چھپی ہوئی تعبیر نہایت اچھی اور خوشخبری سے بھرپور ہوتی ہے۔ آج ہم انہی میں سے ایک خواب کی تفصیل بیان کریں گے جس کا تعلق ہے 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں سے دوسرا خواب میں کسی مردہ انسان سے بات کرنا۔ یہ خواب اکثر لوگوں کو سخت خوف زدہ کر دیتا ہے۔ انسان گہری نیند سے جاگ کر پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید یہ کسی بڑی مصیبت یا موت کی علامت ہے۔
لیکن دراصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس خواب کی تعبیر ایک عظیم خوشخبری بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب میں کسی فوت شدہ شخص سے ملاقات اور بات چیت کرنا اکثر اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں نیکی، خیر اور ہدایت کے قریب کر رہا ہے۔ علماء تعبیر کے مطابق جب کوئی مردہ شخص خواب میں آ کر کلام کرے تو اس کی باتیں محض خیالی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات وہ سچائی اور حقیقت پر مبنی پیغام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ خواب برا نہیں بلکہ روحانی دنیا سے جڑا ہوا ایک راز ہے۔ بہت سے لوگوں اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مردہ خواب میں آ کر نرم لہجے میں بات کرے یا کوئی اچھی خبر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے زندگی کے دروازے وسیع ہو رہے ہیں، رزق میں کشادگی آ رہی ہے یا گناہوں کی معافی کی نوید ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ خواب میں مردوں سے بات کرنے کو مفسرین نے ایک خیر کی علامت سمجھا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہداء اور نیک لوگ حقیقت میں زندہ ہیں، اگرچہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی مردہ خواب میں نظر آتا ہے اور بات کرتا ہے تو وہ اپنی قبر کی حالت سے یا برزخ کی حقیقت سے کوئی اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ خوش نظر آئے یا اچھی بات کرے تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر وہ غمگین یا پریشان دکھائی دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا اور صدقے کا محتاج ہے، جسے پورا کرنے والا خواب دیکھنے والا ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ خواب انسان کو اپنے لیے بھی اور مرنے والوں کے لیے بھی نیکی کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ ایک اور پہلو بھی بہت اہم ہے۔ خواب میں مردہ شخص سے بات کرنا دراصل زندگی کی بہتری اور گناہوں سے توبہ کی علامت ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب انسان خواب میں موت یا مرنے والوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی غفلت سے جاگ اٹھتا ہے اور اسے آخرت یاد آتی ہے۔ یہ خواب انسان کو دنیا کی فانی حقیقت اور آخرت کی لازوال زندگی کا سبق دیتا ہے۔ اس لحاظ سے اگرچہ خواب دیکھنے والا ڈر جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ خواب اس کے لیے ہدایت، توبہ اور اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہی اس خواب کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ آخر میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے میں دوسرا خواب یعنی کسی مردہ انسان سے بات کرنا بظاہر خوفناک لگتا ہے، لیکن دراصل ایک خوشخبری ہے۔ یہ خواب اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو زندگی میں نیکی کے نئے دروازے ملنے والے ہیں، اس کا رزق بہتر ہوگا یا اس کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ خواب دعا اور صدقہ دینے کی ترغیب بھی دیتا ہے تاکہ زندگی اور مردہ دونوں کے لیے خیر کا سبب بنے۔ لہٰذا اس خواب کو برا سمجھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس پر شکر ادا کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی خواب کی اصل اور مثبت تعبیر ہے جو انسان کے دل کو سکون اور امید عطا کرتی ہے۔ 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے میں سے تیسرا خواب میں اندھیرا یا گہری رات میں اکیلا چلنا۔ محترم ناظرین، خواب انسان کی زندگی کا ایک عجیب راز ہے۔ کبھی یہ دل کو سکون دیتے ہیں، کبھی یہ خوف اور ڈر کی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب میں اندھیرا دیکھتا ہے یا گہری رات میں اکیلا چلا رہا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ منظر بہت بھیانک اور خوفناک لگتا ہے۔ اندھیرا ہمیشہ تنہائی، ڈر اور انجانے خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلامی خوابوں کی تعبیرات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو خواب بظاہر خوفناک دکھائی دیتے ہیں ان کے پیچھے کبھی کبھار بہت بڑی خوشخبری اور نیکی چھپی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے میں سے تیسرا خواب ہے خواب میں اندھیرا یا گہری رات میں اکیلا چلنا۔ اس خواب کی حقیقت کو جاننے سے انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نجات کی بشارت چھپی ہوتی ہے۔ اسلامی مفسرین اور خوابوں کے ماہر جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر پر گہری روشنی ڈالی ہے۔ ان کے نزدیک خواب میں اندھیرا دیکھنا یا تنہائی میں رات کو چلنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ایسی آزمائش سے گزر رہا ہے جس کا اختتام روشنی اور کامیابی پر ہوگا۔ اس خواب کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی تلقین سمجھا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں مشکلات، تنہائی یا دکھ بھری کیفیت سے گزر رہا ہے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے آزمائش کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت اس خواب کی تعبیر کی بنیاد رکھتی ہے کہ جو اندھیرا خواب میں نظر آ رہا ہے وہ دراصل زندگی کی آزمائش ہے، اور اس کے بعد آنے والی آسانی ایک خوشخبری کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض علماء نے خواب میں اندھیرا یا رات کو اکیلا چلنے کی تعبیر کو روحانی ترقی سے بھی جوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ تاکہ وہ یہ سمجھے کہ دنیا کی حقیقت اندھیروں سے بھری ہوئی ہے اور اصل روشنی ایمان، قرآن اور آخرت کی تیاری میں ہے۔
اگر کوئی شخص خواب میں خود کو اکیلا رات میں چلتے دیکھے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اس کے دل کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ وہ دوسروں کی پرواہ کیے بغیر نیکی کے راستے پر قائم رہے۔ اندھیرا بظاہر خوف کی علامت ہے، لیکن در حقیقت یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان ایک بڑے روحانی سفر کی طرف بڑھ رہا ہے جس کے آخر میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اس خواب کو بعض مفسرین نے ہدایت کی خوشخبری قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں گناہوں اور غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور پھر خواب میں اندھیروں میں اکیلا چلتے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن کرنے والا ہے۔ خواب میں اندھیرا انسان کو ڈراتا ہے، لیکن تعبیر کے لحاظ سے یہ ایک نئے سفر کی ابتدا ہے، جیسے کوئی شخص ایک لمبی رات گزار کر صبح کی روشنی دیکھتا ہے۔ اسی طرح خواب میں اندھیرا دیکھنے والا حقیقی زندگی میں نجات اور کامیابی پانے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس لیے اگر یہ خواب کسی مخلص اور نیک نیت شخص کو آئے تو یہ دراصل اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید اور خوشخبری ہے۔ آئیے اسے ایک کہانی کی شکل میں سمجھیں۔ ایک عورت مسلسل پریشانیوں سے گزر رہی تھی، گھر میں مشکلات، دل میں تنہائی اور لوگوں کے رویے سے تکلیف۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گہری رات کے اندھیروں میں اکیلی چل رہی ہے۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ چلتی رہی دور ایک روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ بعد میں ایک عالم نے اسے بتایا کہ یہ خواب دراصل اس کی زندگی کی مشکلات کی نشانی ہے، لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ اسے ان اندھیروں سے نکال کر سکون اور کامیابی کی روشنی عطا کرے گا۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ خواب میں اندھیرا یا گہری رات میں اکیلا چلنا اگرچہ ڈراونا لگتا ہے، لیکن اس کی تعبیر نہایت خوش کن اور امید بھری ہوتی ہے۔ 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے میں سے تیسرا خواب یعنی خواب میں اندھیرا یا گہری رات میں اکیلا چلنا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں جو دکھ اور تنہائی نظر آ رہی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش کے بعد آسانی عطا کرتا ہے۔ یہ خواب انسان کو صبر، امید اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ اندھیروں کے بعد ہمیشہ روشنی آتی ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھے گا وہ کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ یہی اس خواب کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے میں سے چوتھا خواب، خواب میں قید خانہ یا جیل دیکھنا۔ 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے میں سے چوتھا خواب ہے خواب میں قید خانہ یا جیل دیکھنا۔ بظاہر یہ خواب دل دہلا دینے والا لگتا ہے۔ انسان گھبرا جاتا ہے کہ شاید یہ خواب میری زندگی میں کسی بڑی مصیبت یا ذلت کی نشانی ہے، لیکن اسلامی تعبیرات کے مطابق حقیقت اس کے برعکس ہے۔ علماء کرام نے خواب میں جیل دیکھنے کے کئی مثبت معنی بیان کیے ہیں، جو اصل میں انسان کے لیے خوشخبری اور ایک نئی سمت کی طرف رہنمائی ہے۔ اب آئیے اس خواب کی تفصیل سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قید خانہ یا جیل کیسا خواب ہے اور اس کے پیچھے کیا بھید چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خواب میں جیل دیکھنا اکثر ایک علامت ہے گناہوں کی زنجیروں سے رہائی اور اللہ کی پناہ کی طرف لوٹنے کی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جیل کا خواب بعض اوقات اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ جیل انسان کو باہر کے خطرات سے بھی بچا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان خواب میں اپنے آپ کو قید خانہ میں دیکھے تو یہ اس کے لیے ایک بات کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں سے محفوظ کرے گا اور نیکی کی راہ کی طرف اس کے دل کو پھیر دے گا۔ گویا جیل ظاہری طور پر قید ہے، مگر خواب میں دنیا کی یہ قید حقیقت میں آزادی کا پیغام ہے۔ اسی خواب کی ایک اور اچھی تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ قید خانہ دیکھنا علم و حکمت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ جیسے ایک قیدی کے لیے جیل اس کی دنیا کو محدود کر دیتی ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ویسے ہی خواب میں جیل دیکھنے والے کے لیے یہ اشارہ ہے کہ وہ دنیاوی بھاگ دوڑ سے ہٹ کر اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے اور علم کے ذریعے اپنے لیے روشنی حاصل کرے۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ اگر کوئی طالب علم یا نیک نیتی والا انسان جیل کا خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عنقریب بڑے علم اور عزت سے نوازا جائے گا۔ جیل اس کے لیے دنیا کی مشغولیات سے ہٹ کر یکسوئی کی علامت بن جاتی ہے۔ خواب میں قید خانہ دیکھنا بعض اوقات انسان کے دشمنوں سے حفاظت اور مشکلوں کے خاتمے کی نشانی بھی ہے۔ یہ خواب اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو ان سازشوں اور مصیبتوں سے بچا لے گا جو اس پر قابض ہونے والی تھیں۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا تو بظاہر یہ ذلت اور قید تھی، لیکن حقیقت میں وہی جیل ان کے لیے عزت، اقتدار اور نبوت کا دروازہ بن گئی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں جیل دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کی زندگی میں وقتی مشکلات آئیں گی، لیکن انہی مشکلات سے اس کی کامیابی اور عزت کے راستے کھلیں گے۔ اس خواب کی ایک اور اچھی تعبیر یہ بھی ہے کہ قید خانہ دیکھنا نفس پر قابو پانے اور تقویٰ کی علامت ہے۔ جیل کی طرح انسان کو اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھنا پڑتا ہے، ورنہ خواہشات انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔
لہٰذا اگر کوئی نیک نیت انسان خواب میں جیل دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عن قریب اپنے نفس اور خواہشات پر قابو پا لے گا، اور یہ اس کے لیے ایک بڑی روحانی کامیابی کی علامت ہے۔ بعض اوقات یہ خواب عبادت اور اللہ کی قربت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جیل انسان کو دنیاوی آسائشوں سے دور کر کے اللہ کی یاد میں قریب کر دیتی ہے۔ یوں بظاہر جیل ایک خوفناک منظر ہے، لیکن خوابوں کی تعبیر کے آئینے میں یہ ایک خوشخبری، نجات اور کامیابی کا پیغام ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ انسان آزمائش میں ضرور ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں اسے وہ کامیابیاں ملیں گی جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی خواب میں قید خانہ دیکھ لے تو اسے گھبرانے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ خواب اس کی زندگی میں بھلائی اور روشنی کا سبب بنے گا۔ 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے میں سے 5واں خواب میں گھر کے جلنے کا منظر دیکھنا۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت عجیب مگر روح پرور موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے 5 برے خواب جن کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ ان خوابوں میں سے 5واں خواب اکثر دل کو دہلا دیتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے اور دل میں وسوسے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ خواب ہے خواب میں گھر کے جلنے کا منظر دیکھنا۔ بظاہر یہ منظر اتنا خطرناک اور بھیانک ہوتا ہے کہ دیکھنے والا پریشانی اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر منفی نہیں بلکہ انتہائی مثبت اور خوشخبری لیے ہوئے ہوتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو خواب شناسی کے علم میں سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو ظاہراً ڈرا دینے والی ہو، ضروری نہیں کہ اس کی تعبیر بھی ویسی ہی ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے مناظر دکھا کر ان کے آنے والے حالات کی خوشخبر کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا گھر آگ کی لپیٹ میں ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں، ہر طرف دھواں پھیل رہا ہے اور سامان جل رہا ہے، تو پہلی نظر میں دل دہل جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ گھر والوں کے لیے مصیبت یا حادثے کی علامت ہے، لیکن خواب کی تعبیر کرنے والے معتبر علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ خواب میں گھر کے جلنے کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں زندگی میں بڑی تبدیلی، رزق میں کشادگی اور پرانی رکاوٹوں کا ختم ہونا۔ گھر جلنا اس بات کی علامت ہے کہ ماضی کی مشکلات، پرانے گناہ اور رکاوٹیں اللہ کی حکمت سے ختم ہو رہی ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ آگ کا جلنا یہاں تطہیر یعنی پاکیزگی کی علامت بھی ہے۔ گویا خواب میں جلنے کا منظر حقیقت میں انسان کے بوجھ کو ہلکا کرنے اور اسے نئی راہوں کی طرف لے جانے کی خوشخبری ہے۔ صوفیہ کرام نے اس خواب کو ایک روحانی پیغام کے طور پر بھی بیان کیا ہے۔